السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں جے پور سے بول رہا تھا، محمد. جے پور سے محمدی. جی فرماؤ صاحب، کیا حکم ہے صاحب؟ حکم فرماؤ. نہیں، وہ ایک ہم نے کل یہ کچھ وہ ڈالے تھے ہمارے موبائل پہ، یہ مناجرہ وغیرہ جو ہوتا ہے. ہاں ہاں. تو آج میں بھی یہی سن رہا تھا، مطلب یہ اتنی بحث لمبی کیا ہے یہ، مطلب کہاں کس کی طرح بھیٹ؟ ہوتی ہے یہ کہ اعلیٰ حضرت اور وہ قادری صاحب کیا ہے، کیا مسئلہ ہے یہ کہ کائی کی بحث ہوتی ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت یہ جی ابھی میں بمبئی آیا تھا. ہاں ہاں. تو وہاں ایک مسجد ہے بمبئی میں؟ ہاں، مومرا ہاں ضلع تھانے کے اندر. ہاں ہاں تو ہاں وہاں میں عیسائی کی نماز پڑھی. ہاں تو وہاں کے جو ایک امام صاحب ہیں ہاں تو اعلیٰ حضرت کا عرس وغیرہ ہو رہا ہوگا ہاں ہاں. اس ٹائم. تو وہ یہ بولے کہ بھائی جو اعلیٰ حضرت کو مانے گا وہ مسلمان نہیں. مسلمان نہیں؟ جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں. تو پھر دوسرے دن میں گیا پناہی کے اندر، میں نے کہا آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ گمراہ کر رہے ہو کہ جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانے وہ مسلمان نہیں. اگر آپ یہ بولو کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے. آپ یہ گمراہ کیوں کر رہا ہو؟ گمراہ کر رہا ہے؟ گمراہ کر رہا ہے؟ تو بولے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ یوں ہے کی باتیں دیتا رہا. تو وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے. اب بتاؤ انہیں کتنا بڑا درجہ دے دیا؟ پتا نہیں، میں تو سب آتا نہیں. کتنا بڑا درجہ دے دیا صاحب ان کو، فاضل بریلوی کو. نہیں تو دنیا کے اندر ہر انسان گنہگار ہے. ارے آپ کے جے پور میں جو ہے امام اہل سنت کیا نام ہے، ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو 4 بتی پہ امام وہ مزار ہے، وہ اعلیٰ حضرت سے سینکڑوں گنا بڑے ہیں مرتبے میں. کیا ان کا کم مرتبہ سمجھ لو ضیاء الدین صاحب کا سینکڑوں گنا بڑے ہیں. مولانا ضیاء الدین، ارے بہت بڑی ہستی ہیں. نہیں تو ابھی یہ باتیں. اچھا وہ پھر میں نے ابھی جب وہاں سے بریلی شریف سے وہ آیا فتویٰ، ہاں تو وہ ہماری تو ایک سالی ہے بمبئی میں رہتی ہے. اچھا اچھا اچھا. وہ چراغ وغیرہ جلاتی ہیں رات کو. ہاں چراغ وراغ نہیں جلانا چاہیے. میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ چراغ جلاتی ہو کسی کے بھی نام کا، 10-5 روپے کا آپ تیل خرچ کرتی ہو، یہ 10-5 روپے ان کے نام کے آپ کسی کو خیرات کر دیں کہ اللہ کا ثواب وہ زیادہ ثواب ہے. وہ آپ کو ملے گا، یہ تیل کا جلانے سے مل رہا ہے. تو پھر وہ جو ہے نا ہمارے ساتھ میں ان سے ہی تھوڑی بحث ہو گئی. وہاں ایک مدرسہ ہے غریب نواز کے نام سے، ہم وہاں گئے. وہاں ایک مفتی صاحب تھے، میں نے صاحب وہ یہ ایسے چراغ جلاتے ہیں. اور میں ان سے کہتا ہوں آپ چراغ جلانے سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ وہ پیسے سب کا شاید کر دیں ان کے نام کا، بڑے پی یا کوئی بھی ہے مطلب ہے. تو بولا ہاں وہ تو بات صحیح ہے. میں نے کہا آپ اس پہ لکھ کے دے دو، آپ میں جو لے کے آیا ہوں. تو انہوں نے لکھ کے نہیں دیا مجھے. اچھا. تو میں سمجھ گیا کہ لکھ کے نہیں جا، یہ لکھ کے دیں گے نا تب وہ سند ہو جائے گی اور پھر ان کی روٹی ہوگی ختم ہو جائے گی مدرسے سے. ایک بہت بڑی پلاننگ چل رہی ہے، معلوم ہے آپ کو؟ تو نہیں اب انہوں نے لکھ کے، اب پھر میں نے ابھی وہاں ابھی بریلی صحیح میں نے رہا، ابھی کل ہی آیا ہے وہاں سے لیٹر. تو وہ وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ چراغ جلانا منع ہے. تاجی داری کے بارے میں نے کہا لکھا، تو تاجی داری کے لیے منع آیا بریلی سے. اب یہاں گھاٹ گیٹ ایک ایریا ہے، یہاں سب یہی ہری پگڑی والے ہیں. ان کا تو زور سنا ختم ہو رہا ہے وہاں سے ہری پگڑی والوں کا، تو جے پور سے. نہیں اب وہ جو ہری پگڑی والے ہیں یا مولانا ستار آئے ہیں ان کو وہ مفتی اور یہ وہ بہت وہ مولانا عبدالستار تو پرانے 30 سال، وہ تو ٹیکم گڑھ کے ادھر کے رہنے والے ہیں، کھڑگا پور کے. ہاں اب وہ ان کو تو نکال بھی تو دیا تھا کمیٹی والوں نے، نکل کب رہے ہیں شاید نکالنے کا کہہ تو دیا تھا. ہاں اسے کچھ سننے میں آ رہا تھا. تو وہ کیا ہے کہ انہوں نے اسی مسجد مومنان ہے گھاٹ گیٹ پہ، تو جہاں وہ نماز پڑھاتے ہیں اسی مسجد میں وہ تازیہ رکھا رہتا ہے، ڈھول پٹتا ہے، یہ پٹتا ہے. اور وہ پہلے کبھی راجا مہاراجا نے وہ دیا ہوا تازیہ بنانے کے لیے مسلمانوں کو.
تو یہ وہاں سے لوٹ کے لے آئے تھے راجہ سے پہلے کبھی. تو وہ تازیے جو سونے چاندی کے جو ہیں وہ مسجد میں رکھا جاتا ہے. ایک تو چاندی کی تازیہ والی مسجد بھی ہے جہاں مولانا رحمت علی نماز پڑھاتے تھے. اچھا. گھاٹ گیٹ کے پاس نہیں, رحمت علی صاحب نماز نہیں پڑھاتے تھے, قاری رحمت اللہ گھاٹ گیٹ پہ. ہاں انتقال ہو گیا. تھوڑا آگے وہ سڑک کے کنارے ہے نا جو آہنگران مسجد ہے, اسی کے بغل میں اندر مسجد ہے چاندی کا تازیے والی. اچھا اچھا. اب یہ دیکھو یہ انصاری حضرات جو ہیں یہ جس دن سمجھدار ہو جائیں گے نا اس دن چھوڑ دیں گے فاضل بریلوی کا معاملہ, کہیں گے یار انہوں نے تو بہت جنے کیا کیا لکھ دیا ہے. نہیں تو اب وہ کیا ہے کہ مولانا کبھی جو ہے نا ان کو سمجھاتے نہیں ہے میرے حال سے. نہیں وہ دھیرے دھیرے جے پور میں تو آپ کو معلوم ہے 360 مسجدیں بتائیں گے. جی تو 300 مسجدیں ان سے الگ ہو گئی بریلی والوں سے, بس 50-60 رہ گئی ہیں, وہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو نہیں اب وہ اگر سمجھائیں گے نا تو ان کو فوراً روانہ کر دیں گے. وہ کوئی بھی اگر سمجھایا نا ایسی بات تو اسے کیا کہتے ہیں 24 نمبر ہے یہ دیوبندی ہے. یہ 25 نمبر اگر بات نہیں کوئی بھی اگر یہ بات سمجھایا نا اچھی تو یہ کیا بولیں گے کہ یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے. ارے وہ تو بات میں تو کافر بنا دیتے ہیں لوگ ذرا سی بات میں. اور تو میرے پاس بھی فتوا ہے ہوا چراغ جانا بنا ہے, تاجی داری بنا ہے. اب یہ دیکھو آپ یہ امرت پوری میں جو مسجد ہے اس میں مولانا ولی نماز پڑھاتے ہیں, مولانا ولی صاحب. میں دونوں آتے ہیں دیوبندی بریلوی دونوں آ کے نماز پڑھتے ہیں. وہ دیوبند والے کتاب پڑھتے ہیں اپنی اثر بعد. جب امرت پوری میں بھی بیچ میں وہ چھوڑیں گے نہیں, دیوبند والے اس مسجد کو چھوڑیں گے نہیں. دیکھنا امرت پوری والی مسجد کو. نہیں ابھی 2008 میں جو نا یہاں جامعہ کے اندر اجتماع ہوا تھا. ہاں پھر جامعہ کے اندر تو وہاں کچھ ایسی میں نے وہ دکان لائی تھی حلوہ پراٹھے کی. تو وہاں جو ہمارے بھائی کا فون آیا, بولے کہ وہ بھائی جان کوئی وہاں مسئلہ ہو گیا کیا سمجھ آ رہا میں یہاں تو کچھ نہیں ہوا. بولے یہاں تو شہر کے اندر یہ ہو گیا کہ وہاں بم پھٹ گیا, یہ ہو گیا وہ گیا. میں یہاں تو کچھ نہیں ہوا. تو پھر وہ کیا ہوا کہ اپن پوری کے اندر مسجد کے اندر مودی صاحب سے کسی نے کہا ہوگا بھائی آپ اعلان کر دو یہاں اپنے مائک سے مسجد کے کہ جو ہے نا وہاں سیما کے اندر کچھ اس ٹائم اتنا موبائل کا نیٹ کا وہ نہیں تھا دور اتنا ہم تھا 2008 میں. تو آپ اعلان کر دو وہاں اس سیما کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. تو وہ بولا کہ میں کائے کو گناہ خریدوں. تو لوگ واگوں نے اسے وہاں مارا کہ یہاں تو لوگ رو رہے ہیں, بیوی بچے عورتوں وغیرہ کہ وہ بم پھٹ گیا اور تجھ سے بول رہا ہے کہ تو اعلان کر دے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے اور تو بول رہا میں گناہ کیوں خریدوں. تو اسے مارا. ہاں مجھے پتا نہیں کہ یہ دیوبندیوں کا اجتماع ہو رہا تو میں ان کا ساتھ کیوں دوسرے خیال کا ہوگا وہ کیا. ارے یہ دیوبند والوں کا اجتماع تھا وہ. ہاں تو اس سے یہ کہا تو اس نے اعلان تک نہیں کیا ہے نا. وہی اعلان تو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پوری بستی کو پتہ چل جاتا ہے. اب یہ بتاؤ آپ جے پور میں جو گوشت ذبح کر رہے ہیں کون لوگ کر رہے ہیں ذبح؟ کون سے لوگ ذبح کرتے ہیں جے پور میں گوشت؟ دیوبندی تو کرتے ہی, دیوبندی ہیں انہی کا گوشت تو سب کھانا ہے بریلی والے. ہاں میں تو یہ کہتا ہوں نہیں ذبح تو ان کا کھا رہا ہے دیوبند والوں کا, بکرے کا ہو یا مرغے کا یا پڑے کا, زیادہ تر دیوبندی ہیں وہاں پر. ہاں وہ جو چین پورہ میں ہاں اسی حال کے ہیں. اور یہ ناگوری کھو میں سب دیوبند والے ہیں, ناگوری کھو جو محلہ ہے. ہاں ناگوری کھو. اور ادھر جالی پورہ دیکھ لو آپ, اور کیا کہتے ہیں ہاں جالی پورہ میں ایک مسجد تو وہ ہے بڑی, وہ تو یہ دیوبندی کی, اور ایک چھوٹی مسجد نورانی. ہاں وہ تو دیوبند والوں کا قبضہ ہے جے پور میں, تو لگ بھگ 80% قبضہ ہے دیوبند والوں کا. میں رہتا ہوں مسافر خانے کی طرف رہتا ہوں میں. ہاں مسافر خانہ مسلم مسافر خانہ ہے. ہاں یہاں میں دونوں مسجدیں دیوبند والوں کی ہیں. قریشی مسافر خانہ جو ہے وہ مسلم ہے, دونوں میں دیوبند والے ہیں. ہاں ایک مسجد ہے قریشیانی میں کباب لاتا ہوں. تو قریشیوں میں بھی دیوبندی ہے کہ نہیں؟ ہاں زیادہ ہی. تو وہ تو یہ لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں آپ سانگل میں بھی دیوبندی ہو گئے ہیں. کچھ دن بعد لوگ باغ کہیں گے بھیا یہ کیا فاضل بریلوی لگا رکھا ہے تم نے, نہ صحابہ کا ذکر کرتے, نہ اہل بیت کا, نہ امام زین العابدین کا, نہ امام باقر کا, جب دیکھو جب اعلیٰ حضرت کرتے ہو. تو کچھ دن بعد ہمارا نمبر کیسے ملا آپ کو؟ یہ میں بھی رات کو ایک صاحب کباب کھانے آتے ہیں نا, تو وہ کوئی جب میں پرسوں آیا تھا نا فتوا تو میں ان سے پڑھوا رہا تھا. تو میرا نمبر کیسے ملا؟ یہ موبائل پہ آ رہا تھا. اچھا میرا والا, میری سنی آپ نے؟
ہاں میں نے ابھی سنی نا، وہ جو بول رہے ہیں کہ بھائی آپ تبا کے کاری ہو، کیا ہے یہ؟ اچھا وہ سنی تھی. ہاں تو یہ اشرفیہ مبارک پور سے جو فاضل بریلوی کی باتوں پہ اعتراض کیا تھا نا جس نے لڑکوں نے، دو ان کو کافر سمجھ کے نکالنا کتنی بڑی غلطی ہے. کافر سمجھنا ایسی بات پہ کہ فاضل بریلوی کی ہر بات کو نہیں مانتا، جبکہ امام اعظم کی بھی ہر بات نہیں مانی گئی ہے، ان کے شاگردوں نے نہیں مانی ہر بات، امام محمد نے، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے. کیونکہ اپنے امام نے کہا تھا کہ جب شوہر غائب ہو جائے تو 70 سال تک عورت انتظار کرے، اس کے بعد پھر مرنے کا حکم لگایا جائے گا، پھر عدت کے بعد نکاح کرے. 70 سال کے بعد کہاں تک عورت بیٹھے گی؟ 90 سال کی ہو جائے گی 70 سال کے بعد. تو ان کا مسئلہ نہیں مانا گیا. پھر یہ بتایا گیا کہ 4 سال انتظار کرے، 4 سال کے بعد پھر موت کا حکم دیا جائے گا. اگر پتہ نہیں چلے تو نہیں، یہ تو اپنے امام نے کہا تھا نا 70 سال انتظار کرے، تو نہیں مانی گئی کہ بھائی یہ 70 سال میں تو بوڑھا ہو جائے آدمی، 70 سال کی تو عمر ہی ہوتی ہے. ہاں عمر کم ہوتی ہے. تو وہ ان کا مسئلہ نہیں. ایسے بہت سے مسئلے نہیں مانے گا امام اعظم کے. اور جو فاضل بھائی کے ایک مسئلہ بتایا ہوا نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے لوگوں کی نظر میں. اب بتاؤ، اشرفیہ والے ایک زمانے میں یہ خود اس طرح کے تھے جو بریلی والوں کے خلاف تھے اندرونی طور سے. اب انہوں نے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے یہ کام شروع کر دیا کہ لوگ ہمیں کٹر سنی سمجھے. تو کٹر وہی بات سننی تو ہم بھی. ارے آپ کے جو کوہ نور ٹاکیز ہے نا، کوہ نور ٹاکیز جے پور میں، کس کا ہے معلوم ہے؟ کوہ نور عامر کے اندر. عامر کا کس کا؟ عبد الحمید کاغذی کا ہے جو سانگرڈر میں رہتا ہے. اب ایک سلیم کاغذی کی رشتے داری ہوں گی. ہاں وہ عبد الحمید، میں گیا ہوں اس کے گھر پہ، تو وہاں پر ایک پیر صاحب آ کے اس کے آفس میں ٹھہرے تھے. ٹاکیز کے آفس میں ایک پیر صاحب آئے تھے، وہ ٹھہرے تھے اور اس کو خلافت بھی دے کے گئے. بڑے پیر صاحب، ایک بڑے پیر تھے زمانے کے، یعنی موجودہ زمانے کے بڑے پیروں میں آتے تھے، تو انہوں نے خلافت بھی دے دی اس کو، عبد الحمید کو. اب بتاؤ آپ، ارے جس کے گھر میں ٹاکیز چلتا ہو تم اس کو خلافت دے رہا ہو یار. نہیں وہ تو ویسے بھی غلط ہے. اب تو شاید انتقال ہو گیا عبد الحمید صاحب کا. میں ملا تھا جبھی بہت عمر تھی ان کی، اب تو انتقال ہو گیا ہوا. اور بتاؤ آپ، یہ عالم ان پیروں کا کہ جو اس کے گھر میں ٹاکیز چل رہا ہے اس کو خلافت دے رہا ہے. نہیں وہ تو سلیم کاغذی کا بھی تو انتقال ہو گیا نا. ہاں سلیم کاغذی کا بھی انتقال ہو گیا. وہ ان کے باپ کا نام تھا عبد الحمید کاغذی. وہ اچھا ان کے باپ ہوں گے عبد الحمید. ابھی ان کا لڑکا ہے میرے وہ. اب یہ بتاؤ آپ کے ان لوگوں نے ہر جگہ پر اعلیٰ حضرت کو منوانا شروع کر دیا پوری دنیا میں. تو وہ کون ہوتے ہیں؟ حضور کی بات کرو نا، اللہ کے رسول کی بات کرو، صحابہ کی بات کرو، اہل بیت کی کرو، اولیاء اللہ کی کرو، خواجہ حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری کی بات کرو، حضرت صابر کلیری کی بات کرو، حضرت خالد بن ولید کی بات کرو، حضرت عباس علمدار کی بات کرو، تو تمام عباسی بھی خوش ہو جائیں. کبھی کوٹہ میں جشن عباس علمدار نہیں ہوا آج تک، اماموں نے نہیں منایا. جو نہیں منا رہے تو بھائی عباسی خوش ہو جائیں گے اس لیے نہیں منا رہے یہ لوگ. کیا بات ہے؟ اگر عباسی خوش ہو جائیں تو اچھی بات ہے نا کہ بھائی عباسیوں کی نسبت حضرت عباس علمدار سے. اسی طرح سے انصاریوں کی نسبت حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے. تو جشن ایوب انصاری کبھی کوٹہ میں جے پور میں نہیں ہوا، نہ ہندوستان میں ہوا. تو بھائی انصاریوں خوش کرو نا آپ لوگ. کیا خیال ہے؟ اور یہ انصاریوں کو تو دل میں بڑا برا سمجھتے ہیں، عجیب سا سمجھتے ہیں یہ لوگ بریلی والے. یہ جے پور میں جو ہے نا گھاٹ گیر پہ، یہ سب یہاں انصاری ہیں. انصاری تو ہی مذہب وہ پورا علاقہ جو ہے امرت پوری سے لے کے انصاری ہیں. امرت پوری سے لے کے وہاں تک. ان انصاریوں کے اندر ایک وہ ہے شاہد مولانا. ڈالے والی یہ مطلب ان سے وہ رفیق کے میں ٹھہرا تھا. رفیق انصاری جو تھا نا، ہاں رفیق، میں ان کے گھر پہ میں ٹھہرا تھا. وہ جو انہوں نے بنا رکھا ہے علماء کے نام سے، بیت العلماء کے نام سے. ان کے لڑکے کا نام ایوب ہے. اچھا. تو میں ٹھہرا تھا کہ کافی ٹھہرا ہوں جے پور میں. تو وہ وہاں پر انصاری کچھ دن بعد دیکھنا یہ جوان لڑکے جو ہے نا اسکولوں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، یہ چینج ہو جائیں گے. کہیں گے بھیا ہمیں تو بس صحابہ کرام کی سیرت بتانا بتاؤ، یا اہل بیت کے فضائل بتانا بتاؤ، ہم یہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہم نہیں سنیں گے. اچھا یہ اعلیٰ حضرت یہ ولی صفت نہیں کیا؟ عالم بڑے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. عالم تو اچھے لیکن عالم تو ہزاروں تھوڑی لاکھوں کی تعداد میں عالم ہوئے ہیں. ایک ہی عالم تھوڑی ہوا انڈیا میں. اب جیسے حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب بھی بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی 1000 کتابیں لکھی ہیں. امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد رامپور میں تھے مفتی وجیہ الدین صاحب. ان کے شاگرد مفتی شاہد میاں صاحب تھے، ان کے بیٹے مفتی فیضان میاں ہیں. تو اب ان کا سلسلہ تو دیوبند سے ہی پہنچ رہا ہے نا صاحب، یہ بریلوی لوگوں کا.
अरे जो मुफ्ती शाहमी रामपुरी बरेली में चले गए थे, उनके उस्ताद देवबंद वाले थे, मुफ्ती वजीदुद्दीन एक काशीपुर आंगा में थे देवबंद वाले, और ये पिपली के रहने वाले हैं। पिपली के रहने वालों को वहाँ के जो भी बताते हैं वो लोग, मंसूरी हो या जो भी हो, अंसारी हो या जो भी हो, लेकिन वहाँ के लोग उनको वो नहीं मानते जो ये बताते हैं रामपुर के लोग। जी। और इसी तरह जयपुर में जो चले जाओ तो टोंक के उलमा का फेल है वहाँ पर जयपुर में। मुफ्ती सईद साहब जो थे ना टोंक वाले, जी मुफ्ती आजम जयपुर, जी। तो अब मुफ्ती आजम जयपुर तो टोंक के ही थे। हम थी वो तो मुफ्ती हसन, हाँ अब मुफ्ती इंतकाल हो गया उनका 5-7 साल पहले। अब ये पहाड़गंज पे जो मस्जिद थी, इसमें देवबंदी बरेलवी दोनों का मामला था। पहाड़गंज पे जहाँ फरहत रहते थे ना, रिफत साहब, हाँ रफत है, हाँ वो जो वो मजार को बहुत तरजीह दी उनने, उनका भी इंतकाल हो गया 4 साल पहले। इंतकाल हो गया। मैंने उसके घर पे तकरीर की थी, उसके वो 11वीं कराते थे प्रोग्राम 11वीं का। जी। तो मैंने वो तकरीर किया था ऊपर घर पे शायद। अच्छा। बहुत पहले की बात है। आज पैसे वाला अच्छा था वो, और मजार को अच्छी तरजीह दी उन्होंने। वहाँ उसने ही तो तरजीह दे के चले गए वो। चलो खैर जो भी हो, अच्छा था वैसे आदमी। नहीं वो वैसे बाद में ही मैंने सुना है कि वो आदमी जो ना पहले घोड़े को ऊपर तलवार लेके चलता था, कोई उसमें वो होता था 12वीं या 11वीं को भी। तो बाद में उस आदमी ने अपने से हिदायत दी, तो उनने घोड़े से उतर के और घोड़े पे उन्हें समझा कि इसमें तकब्बुर आ रहा है, तो उनने फिर ये हरकत बंद कर दी थी रिफत साहब ने। हाँ ये बात तो है। तो मैंने ये पति इसके अंदर जो है मुझे तकब्बुर होता है, मैं तलवार लेके जो ऊपर बैठता हूँ घोड़े पे। अब ये कारी एहतराम आला में जो आमिर में इमामत करता है, क्या कट्टर सुन्नी है? जी ये सब ढुलमुल यकीन है। ये तो कट्टर यूँ बन गए कि अंसारियों से पैसा कमाना चाहते हैं बस ये लोग। अंसारियों का पैसा भूते ना। मैं जब बम्बई गया ना, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, मैं इस साल भी गया था तो मुफ्ती साहब मिले नहीं। तो क्या हमारा, मैं पिछले साल मुंबई गया था, जब का मसला बता रहा हूँ मैं, तो मैं उनसे मुफ्ती साहब से कहा आप इस पे लिख दो कि चिराग के मुतालिक। वो बोला हाँ वो गलत है, आप बोल रहा हो गई वो 10-20 रुपए आप खैरात कर दो, ये सवाब हो जाएगा। तो उन्होंने लिख के नहीं दिया, तो मैं समझ गया ये लिख के देंगे ना, फिर मैं और को बताऊंगा तो इनका यहाँ से बाइकाट हो जाएगा। मतलब इनकी जो दाल रोटी चल रही है ना, कागजी में जो महल्ले वाले हैं कागजी लोग, वहाँ भी दोनों का सिस्टम चल रहा है देवबंदी बरेलवी का मस्जिद में। अच्छा देवबंदी बरेलवी कागजी, सांगानेर की जो कागजियों की मस्जिद है। अच्छा। अब ये जवान लड़के अपनी बात सुनेंगे, ऑडियो सुनेंगे, तो ये कहेंगे कि साहब तुम्हारे आला हज़रत वाले बरेली वाले तो काबा शरीफ मस्जिद शरीफ के इमाम कोई मुसलमान नहीं मानते, काफिर कहते हैं, तो फिर काहे को आओ यहाँ इमामत करने तुम। एक दिन कहेंगे नहीं, जो बरेली के मानने वाले वो भी कहेंगे भैया हम भी बरेली से हट रहे हैं यार, ये तो अल्लाह के रसूल की मस्जिद के इमाम कोई मुसलमान नहीं मानते। नहीं वो इसलिए एक तरफ प्यारे रसूल बताते हैं, एक तरफ कहते हैं अल्लाह के रसूल हाजिर नाजिर है, और ये भी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की मस्जिद का इमाम मुसलमान नहीं है, तो लोग कहेंगे कि भैया छोड़ो इस मदद को। अच्छा एक बात और भी कि मैंने अभी जयपुर में नमाज पढ़ी थी यहाँ भट्टा बस्ती, हाँ बड़ी मस्जिद छोटे 6 महीने की बात है। वो जो जुम्मे को खुतबा होता है ना, कई बार मैंने देखा कि वहाँ बीच में जो बैठते हैं ना खुतबे में जुम्मे की, तो बैठे ही नहीं। हाँ अच्छा, फिर मैं अभी चले गया 7 तारीख को मुंबई इसी महीने की, तो मैं जब वहाँ गया, वहाँ मैंने नमाज पढ़ी, वहाँ जो बोल रहे थे इमाम रजा को नहीं मानेगा, अहमद रजा को मुसलमान नहीं, 25 साल की बात है, तो मैं इस साल मैंने वही नमाज पढ़ी, वहाँ साड़ वगैरह रहते हैं वहाँ, तो वहाँ भी नहीं बैठे ये। तो मैंने ये देखा ये नया फिरका लेके आ गई है फिर, ये भी कुछ इसमें कुछ वो तब्दीली करने चाह रहे होंगे। हाँ, तो मैंने फिर एक हिसाब से मालूम करा फोन के ऊपर या किसी से मालूम करा, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी 5 दिन पहले। तो मैंने कहा बीच में बैठना कैसा है, बोले ये जो सुन्नत है, तो मतलब ये इसे भी इसमें भी बिगाड़ लाना चाह रहे हैं, ये नया बिगाड़ लाएंगे कि जुम्मे में खुतबे में बैठना बंद कर दिया। हाँ। तो मैंने की नहीं ये देखो एक बात बताऊं मैं, ये जो जयपुर के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बड़े नौजवान लड़के हैं, ये कहेंगे यार जब अल्लाह के रसूल की मस्जिद का इमाम ही मुसलमान नहीं है बरेलियों के नजदीक, तो फिर इस मजहब में रहने से फायदा क्या? मतलब ये काफी क्यों बोल रही है, वो इन आलात को नहीं मानते ना, इसलिए काफिर मानते। तो आराजत है कौन, हम तो हुजूर पाक, वो तो आलिम थे, फाजिल थे, मुफ्ती थे, और क्या थे। तो ये है कौन, तो ये क्या मतलब है, ये बरेली में थे आलिम फाजिल, उनके खानदान के लोग जो हैं वो मस्जिद में नमाज तक नहीं पढ़ते 5 टाइम की जमात से। मैंने खुद जाके, मैं खुद 10 बार उससे आला हज़रत में गया हूँ, मैं अल्लाह की कसम खाकर भी कह सकता हूँ
کہ 5 منٹ کبھی صدیق اکبر کی شان بیان نہیں کی ان لوگوں نے، نہ حضرت عمر کی، نہ حضرت عثمان کی، نہ حضرت علی کی، نہ حضرت امام زین العابدین کی، نہ حضرت امام باقر کی، نہ حضرت امام جعفر کی، نہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی، نہ حضرت کسی بھی امام کی 5 منٹ میں نے تقریر سنی. صبح سے شام تک رات دن اعلیٰ حضرت کرا کرتے ہیں عرس میں. اور جب کبھی جلسوں میں آتے ہیں ادے پور راجستھان میں، چتوڑ میں یا ادھر وہاں بھی اعلیٰ حضرت کرتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول کی سیرت کا جلسہ ہو تو اس میں بھی اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجاتے ہیں. اس لیے ادے پور والے بھی ناراض ہو گئے تھے. ایک بار مجھے بتایا حافظ ظاہر الاسلام تھے وہاں پر کھانجی پیر کی مسجد میں میں گیا تو کہہ رہے صاحب کہ یہاں جشن غریب نواز کراتے ہیں ادے پور کے لوگ بڑی دھوم دھام تھے. تو پیلی بھیت جی کو بلایا کہ آپ یہاں پر وہابیوں کی دیوبندیوں کے بارے میں مت بتانا، یہاں کوئی دیوبندی نہیں ہے مطلب ادے پور میں. لیکن وہ نہیں مانا. اس کے بعد تو رٹی رٹائی تقریر تھی کوئی دیوبندی بریلی کرنے کی. تو وہاں کے لوگ بتایا ناراض ہو گئے کہ جب اسے بتایا تھا کہ یہاں پر مت کرنا پھر کیوں کرا. تو اس کا مطلب ادے پور میں بھی اب وہ ہو گئے دیوبند والے پیدا ہوئے. نہیں تو ادے پور میں تو میں کہتا ہوں وہاں کوئی ہے ہی نہیں. نہیں اب ہو گئے ادے پور میں. اب کچھ دن بعد 10-12 مسجدیں ہونے والی ہیں ادے پور میں. اس لیے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یار واقعی جب مکہ شریف مدینہ شریف میں مسلمان نہیں ہیں ان لوگوں کے نزدیک تو پھر ان لوگوں میں رہنے سے کیا فائدہ. نہیں ادے پور کا نوجوان جاگ جائے گا نا. ادے پور کا نوجوان جاگ جائے کہ یار جب یہاں پر قرآن نازل ہوا، جہاں پر قرآن نازل ہوا، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور جہاں پر صحابہ کرام اتنی تعداد میں ہے اور یہ ولیوں کی اتنی شان بیان کرتے ہیں، غوث پاک کی غریب نواز کی شان بیان کرتے ہیں کہ غوث پاک کی یہ کرامت اور یہ اختیار یہ پاور. تو جہاں تمام صحابہ ہوں، جہاں تمام نبیوں کے سردار ہوں، تو ایک دن ادے پور کے نوجوان اکھڑ پڑے گئے بریلی. کہتے گا ہٹو یار تم یہ بکواس کرتے ہو کہ اللہ کے رسول کی مرضی کے امام مسلمان ہیں، چلو نکلو یہاں پر دیوبندیت بریلیت کچھ نہیں چلے گی. سیدھا اہل سنت والجماعت غریب نواز سے تعلق رہے گا ہم لوگوں کا. ادے پور کا نوجوان کہہ دے گا اور چتوڑ کا بھی کہہ دے گا سیدھا ہم غریب نواز سے تعلق رکھیں گے، نہ دیوبند نہ بریلی نہ اہل حدیث نہ مودودی. اور یہاں لکھ دیں گے دیوبندیت بریلیت کوئی چیز نہیں، صرف اہل سنت والجماعت 150 سال پرانی کتابوں کے حوالے سے بیان ہوگا بس. نہیں چھوڑ دیں گے ادے پور کے بھی، چتوڑ کے بھی، اور یہ بیکانیر کے بھی، جودھ پور کے بھی لوگ باغ. جودھ پور میں بھی لوگ چھوڑ رہے ہیں، جودھ پور میں بھی چھوڑ رہے ہیں لوگ باغ. وہاں بتایا اہل حدیث ہو رہے ہیں لوگ باغ. نہیں میں بول رہا ہوں چلو تم ان کی سیرت بیان کرو تو حضور کی اور صحابہ کی بھی تو کرو نا. ارے وہ نہیں کرتے، تھوڑا بہت بیان کرتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر کبھی کبھار. جیسے یہ ادریس رضا ساجد جڑا میں ہے نا کوٹا میں، یہ برہمپور کا رہنے والا شلہ کلی ہے. اس نے کہا میں حج کرنے گیا تھا تو میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی وہاں کے امام کی، جمعہ تک نہیں پڑھا اس نے امام کے پیچھے. کہہ رہا کہ وہ مسلمان نہیں مان رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں نے تو ایک بھی نماز نہیں پڑھی. مسلمان نہیں مانا اس نے وہاں کے امام کو. پھر تو وہاں گیا کیوں؟ کیا بات ہے، گیا کیوں تھا حج کرنے سے؟ صحیح بات ہے. گیا کیا نام ہے اس کا؟ ادریس ہے، یہ ساجد جڑا کوٹا میں رہتا ہے. کوٹا ہاں پیسہ کمانے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوگا کہ بریلوی لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں کہ میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی. اور کیا پڑھی ہو؟ نہیں پڑھی. اس نے کہہ رہا میں نے جمعہ ہوٹل میں پڑھایا، جمعہ ہوٹل میں. کیا نمبر ہے گا؟ ہاں ہے گا نا، میں دے دوں گا بعد میں. اچھا کیا جمعہ ہوٹل میں ہو جائے گا؟ کہہ رہا میں نے ہوٹل میں جمعہ پڑھایا. جمعہ نہیں ہوٹل میں. تو کیا سمندر میں بھی جمعہ پڑھائے گا؟ کیا ہوائی جہاز میں ہی بیٹھ کے جمعہ پڑھائے گا؟ وہ اسے اچھا دیوبندی سے چندہ لیا. شاہی ماوا سینٹر ایک مشہور دیوبندی ہے گوان پورا میں میوات کے رہنے والے، ان سے چندہ لیا. ارے وہ سب پیسہ کمانے کا مطلب ہے. نہیں چندہ تو دیوبند سے 12 والوں سے لاتا ہے. 12 والے کہہ دیں گے ایک دن یہ 20,000 جائے گا 12 یا آس پاس انتا میں یا آس پاس. تو کہہ دیں گے بھیا جب کعبے کا امام مسلمان نہیں، تو خود کہہ رہا میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، وہاں کے رہنے والے مسلمان نہیں. اب یہ کہے گا نہیں وہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں، تو لوگ کہہ لیں گے جب امام مسلمان نہیں تو مقتدی کہاں سے مسلمان ہو گیا؟ نہیں یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والے سنی ہے. تو جب رہنے والے سنی جنہیں تو مان رہا تو وہ تو نماز تو وہیں پڑھتے ہیں اماموں کے پیچھے، تو پھر وہ کہاں سے مسلمان رہے؟ کیا خیال ہے صاحب؟ اچھا وہ بات تو وہ ایک دن 12 والے کہہ دیں گے کائے کو آیا، ہم تو حج کر کے آئے، ہم نے تمہیں جماعت سے نماز پڑھی ہے، تیرا تو فتویٰ ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوئی. اس نے یہ بھی کہا جس حاجی نے نماز جماعت سے پڑھی اس کی ساری نمازیں قضا ہو گئی. اچھا یعنی جتنی بھی نمازیں پڑھی نا مکہ شریف مدینہ شریف کے امام کی سب نمازیں قضا 40 دن کی. اور احمد پٹیل کے لیے دعا ہوئی ہے. گجرات والے جو احمد پٹیل تھے نا دیوبندی کانگریس کے لیڈر، ان کے لیے دعا ہوئی. تو اس نے کہا جس نے کہ کفر کیا جس نے دیوبندی کے لیے دعا کیا. تو اس کا فتویٰ کون مانتا ہے؟ سب خوب جانتے کہ یہ خود دیوبندی سے چندہ لاتا ہے. ہاں وہ ہوتا ہے احمد پٹیل اچھا آدمی تھا. وہ اچھا آدمی تھا، دیوبندی تھا، وہ دیوبندی تھا. کوٹا میں دعا کیا، عالموں نے دعا کیا اس کے لیے، مغفرت کی دعا کی. اور قرآن خوانی دیکھو دعا تو کوئی کسی کے لیے بھی، ارے نہیں بریلوی لوگوں نے کی، بریلوی لوگوں نے کی جو مسلمان نہیں مانتے نا انہوں نے کی تھی.
تو ادریس نے کہا کہ کفر کیا، لیکن ادریس کا فتویٰ بریلویوں نے نہیں مانتے وہاں کے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو خود دیوبندی کے ایسے چندہ لیا تھا شاہی ماوا سینٹر سے۔ اور کیلنڈر میں کیا لکھتا ہے ہر سال خسارے میں، مدرسہ خسارے میں، تاکہ کوئی آ نہ جائے کوٹہ کا آدمی۔ 70,000 خسارے میں، 1 لاکھ خسارے میں، پیسہ تو بہت ہے اس کے پاس، لیکن خسارہ اس لیے بتاتا ہے کہ کوئی آدمی آ نہ جائے کوٹہ کا۔ اچھا۔ اور جانے کیا کیا لڑکیوں کا مدرسہ قائم کر لیا، ایسے کیا حق ہے پڑھانے کا بھائی لڑکیوں کو؟ تو کون ولی اللہ ہے، قطب ہے، ابدال ہے، غوث ہے، قلندر ہے، کیا ہے تو؟ اور یہ سب کمانے کے سسٹم ہے، لڑکیوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں یہ لوگ۔ جیسے غلام جیلانی ازہری نے لکھنؤ وہ کھنڈوا میں تھا نا، اس نے لڑکی کی حرام خوری کر ڈالی۔ مراد آباد میں چاند پور میں لڑکیوں کا مدرسہ تھا، وہیں بریلویوں نے حرام خوری کر ڈالی بریلوی نے۔ تو یہ سب یہ کیا ہے کہ لڑکیوں کی مدرسے بھی اس طرح سے کھول رہا ہے کہ ان کے یہاں کوئی پردے کا ماحول نہیں صحیح، بلکہ جہاں بھی لڑکیوں کا مدرسہ کھولا جائے تو وہاں شہر کے ذمہ دار لوگ آ جائیں، بڑے بوڑھے، کہ صاحب آپ کون ہوتے ہو؟ اگر آپ کو کھولنا ہے کھولیے، لیکن ذمہ دار آپ نہیں ہوگے، پورے ہم کمیٹی والے ہم بنائیں گے، محلے والے ذمہ دار ہوں گے، شہر کے لوگ ذمہ دار ہوں گے، آپ کو زیادہ دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر کہ آپ پھر لڑکیوں کا موبائل لے لو، پھر کانٹیکٹ کرو، پھر شادی کر لو، کہیں کچھ کرو کہیں کچھ کرو۔ کیا خیال ہے؟ نہیں، کہیں بھی کھولے تو پہلے شہر کے لوگ آ کے کود پڑے وہاں پر کہ آپ کو کس نے اختیار دیا تھا لڑکیوں کھولنے کا؟ کھولنا کھولیے، لیکن ذمہ داری ہماری ہوگی، آپ دخل نہیں دو گے زیادہ، آپ چلاؤ اس کو لیکن دخل اندازی نہیں کرو گے زیادہ۔ یہ سب کر لیتے ہیں، اندر سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، پورا سب کر لیتے ہیں۔ وہ ابھی گھاٹ پہ یہ جو ہے مولانا ہے سائز، مطلب داڑھی رکھی اس حساب سے مولانا ہے، تو وہ انہوں نے مجھ سے ایک بار کہا ابھی کئی سال پہلے، یار ایسا ہے یہ یہاں عورس ہوتے ہیں نا گھاٹ گیٹ پہ، آدم صاحب کی درگاہ پہ جی اندر ہوتے، تم آ کر غصہ کا پانی لے کے چلے آیا کرو۔ پانی کا کیا کریں گے، آپ پانی پیو گا نا آپ کی سب بیماری دور ہو جائے گی۔ اچھا یہ بتاؤ آدم صاحب نہیں سنو تو میری کو تو پاگل ہے تو، وہ جو مٹی ریت کا پانی غصہ کا پانی لے آئے اور وہ پانی پی کے اور تو ہمارے جو ہے ہتھری کرے گا۔ ایک بات بتاؤ آپ، یہ مزاروں پہ غسل ہو رہے ہیں، کوئی کہیں شریعت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحابی کا غسل نہیں ہوا اس طرح سے مزاروں کا، نہ تابعین کا ہوا، یہ تو ابھی شروع ہوا۔ اب ان سے کہو کہ جب مزاروں کا تم غسل دے رہا ہو، جہاں بے نمازی آ رہا ہے، شیطان قسم کے لوگ آ رہے ہیں، اس کا پانی تم شفا سمجھ جاؤ، کہ نا ہم تمہیں 100% ایسی بات بتا دیتے ہیں جس کا کوئی دنیا میں انکار نہیں کر سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا کہ مسجد کے اندر جو لوگ جاتے ہیں، مسجد کے اندر جو نماز سجدے پڑھتے ہیں، تو مسجد کو دھو کر وہ پانی پی لے، وہ سجدوں کی جگہ ہے تو تجھے شفا مل جائے گی، اللہ شفا دے دے گا۔ ارے وہاں تو سجدے ہو رہے ہیں، وہاں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے ہو رہے ہیں، اس کا غسل کا پانی کیوں نہیں پیتا ہے؟ نہیں میں نے یہ کہا اس کے غسل کے پانی کو تو پھینک دیتے ہیں لوگ، مسجد کے غسل کے پانی کو پھینک دیتے ہیں، مزار کے غسل کے پانی کو حفاظت سے رکھتے ہیں۔ میں نے یہ کہا میں نے تو غسل کا پانی تو دے گا تو ریت ہوگی، اور ریت کا تو پانی پلائے گا اور تو گردے خراب کرے گا ہمارے۔ نہیں وہ ایسا ہے ویسا ہے۔ کوٹہ میں بھی بہت تیزی سے جوان لڑکا الگ ہو چکا ہے بریلیوں سے کم یہ عزیز جہاں پر ہے نا ساجی جڑا میں 500 گھر الگ ہو چکے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے، 500 گھر الگ ہو گئے، 2 مسجدیں بن گئی، ایک ساجی جڑا میں، ایک تو اہل حدیث کی ہو گئی، ایک تبلیغ جماعت کی۔ 500 گھر کے یار، یہ تو کافر کرتے ہیں، کسی کو مانتے نہیں مسلمان، عرب والوں کو مسلمان نہیں مانتے، مکہ شریف کے امام کو نہیں مانتے، مدینہ شریف کے اماموں کو نہیں مانتے، تو وہاں کے لوگ الگ ہو گئے 500 گھر ساجی جڑا میں کم بیش، یہ حدیث سے الگ ہو گئے 500 گھر کم بیش، 2 مسجدوں میں، ایک مسجد میں مان لو 100-200 آدمی تو نماز پڑھنے آتا ہے، جمعے میں 400 آتا ہے، 500 آتا ہے، تو 500 گھر الگ ہو گئے۔ میں کوٹہ میں وہاں تھا گھنٹہ گھر، بہت 4-5 چیزیں برابر میں ہے سب، کوئی دیوبندی کی ہے، کوئی بریلی کی ہے، میں نے وہاں کباب وغیرہ لا تھا 2000۔ اہل حدیث کی بھی ہے، چشمے کی باوڑی کے پاس میں اہل حدیث کی بھی ہے، اور کولر والی مسجد دیوبند والوں کی ہے، ہاں کولر والی مرکز ہے وہ۔ تو وہ جو ہے اب کوٹہ کے لوگ بہت سمجھدار، بہت ہوشیار، بہت شاندار لوگ ہیں کوٹہ کے، جوان لڑکے بالکل جو کالج اور اسکولوں میں ہیں، کچھ دن بعد الگ الگ مسجدیں قائم کریں گے، کہہ دیں گے دیوبندی بریلوی کچھ نہیں ہوگا، صرف مسلمان بن کے رہیں گے ہم لوگ، اور لکھوا دیں گے کہ نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث، جس کو آنا نماز پڑھو، یہاں پر کوئی فرقہ پرستی کی بات نہیں ہوگی۔ اب ایسی مسجدیں کوٹہ میں تیار ہوں گی، دیکھنا آپ انشاءاللہ تعالی۔ مجھے بات سنیے گا، ایک یہاں لکھوا دیا جائے گا مسلک غریب نواز، مسلک اعلیٰ نہیں لکھا جائے گا، مسلک غریب نواز، جیسے دیوبندی مانتے ہیں، بریلوی مانتے ہیں، سب مانیں گے جن کے مسلک کو۔ کیا خیال ہے صاحب؟ بھائی غریب نواز کو تو سبھی مانتے ہیں، دیوبندی بریلوی سب مانتے ہیں۔ ہاں سبھی مانتے ولی، وہ تو یہ ہم جو مسلمان ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں، یہ اجمیر والوں کی ہی بدولت ہے۔ ارے اجمیر شریف والوں نے تو اسلام پھیلایا، مکن پور والوں نے، شاہ وزیر الدین قطب المدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام پھیلایا۔
हाँ तो अब देखो चंबल गार्डन में जो मस्जिद थी, एक ही मस्जिद थी, वहाँ भी अब बताया 3 हो गई। 2 में तो देवबंद वालों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, एक घर में, और एक मस्जिद बना ली वहाँ पर। वो भी 500 घर वहाँ भी अलग हो गए कि यार ये तो मक्का शरीफ मदीना शरीफ के लोगों को मुसलमान नहीं मानते। तो ये गुस्सा ज्यादा लोगों में आ रहा कि यार अल्लाह के घर की अल्लाह के घर की मस्जिद का इमाम जब मुसलमान नहीं, अल्लाह के रसूल की मस्जिद का इमाम जब इनके मुसलमान नहीं, तो इनके साथ रहने से क्या फायदा? नहीं तो बहुत तेजी से कोटा में बहुत तेजी से अलग हो रहा है, बहुत तेजी से अलग हो रहा है। वो जवान लड़का वो दिन कहेगा यार तुम अल्लाह के रसूल के इख्तियारात बताते हो, फजीलत बताते हो, और अल्लाह के रसूल की मस्जिद के इमाम को तुम मुसलमान नहीं मानते हो। जी। अरे हम कलेक्टर के सामने नहीं खड़े हो सकते जल्दी से, अगर कलेक्टर बुलाए तो हम घबराएंगे। और अल्लाह के रसूल के सस्ते में अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा किया है, अल्लाह के रसूल की मस्जिद में कोई बदअकीदा खड़ा हो सकता है? आप भी बताओ। नहीं। अरे थर थर कांपेगा, आईसी में भर्ती हो जाएगा अगर बदअकीदा आ भी गया तो, गिर जाएगा, बेहोश होकर गिरेगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन जंगी को बशारत दे दी थी कि वो जो लोग जो थे ना ईसाई आए थे जो सुरंग बनाते थे, तो वो नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों को गिरफ्तार करके मरवा दिया था। जी। तो अगर कोई ऐसा इमाम आ जाएगा तो अल्लाह के रसूल फौरन बशारत देंगे वहाँ के हाकिम को, जो भी हाकिम होगा, और वो इमाम को हटाना पड़ेगा हाकिम को। क्योंकि ये वाक़या भी मैंने अखबार में पढ़ा है। अरे हाँ, तो ये अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया कि नुसरत बिर्रौब मसीरत शारिन, अल्लाह ने मेरी रौब के जरिए से मदद फरमाई, 1 महीने की दूरी तक अल्लाह के रसूल का रौब रहता था। और ये मस्जिद नबवी का नाम तो बिल्कुल करीब है, वही जन्नत की क्यारी है। ये जन्नत की क्यारी में खड़े होने वाले कोई मुसलमान नहीं माने, बरेली वाले। अरे जन्नत की क्यारी में गैर मुस्लिम कैसे खड़ा हो जाएगा? वो जन्नत की क्यारी में गैर मुस्लिम का दाखिला मना है, गैर मुस्लिम का दाखिला मना है हरम शरीफ में। और ये वहाँ के इमाम कोई मुसलमान नहीं मानते, वहाँ के रहने वालों को नहीं मानते। और इनके हिसाब से तो वहाँ पर किसी का निकाह भी नहीं होता है। मक्का शरीफ मदीना शरीफ में जो लोग रहते हैं ना, सैयद साहबा किराम की औलाद, जी, उनका निकाह भी नहीं होता इनके हिसाब से। ये मानते हैं कि वहाँ बड़े वहाबी हैं तो वहाबी से निकाह नहीं कर सकते, न लड़की दे सकते, न ले सकते। तो वहाँ तो सब वही है जिनको ये लोग वहाबी कहते हैं। अरे वहाबी के ये लोगों ने लगा रखा है, वो सबके सब सुन्नी है, इनके हिसाब से वो वहाबी है, आप कट्टर सुन्नी है वहाँ के लोग। अच्छा, वहाबी किसे कहते हैं? अरे वहाब वो तो अल्लाह का नाम है वहाब, लेकिन ये अब्दुल वहाब साहब थे ना, इनके बेटे ने कुछ गड़बड़ी कर दी थी। अब्दुल वहाब? हाँ, अब्दुल वहाब साहब तो सुन्नी थे, इनके बेटे ने कुछ ऐसे काम कर दिए थे, इसकी वजह से देवबंद वाले भी नाराज थे। शेखुल अरब वाला जम हजरत हुसैन अहमद मदनी साहब ने भी रद्द किया था कि उसने कुछ ज्यादती कर दी थी मज़ारात के मामले में। अच्छा। अब हो सकता है उस वक्त कुछ हालात होंगे ऐसे, तो उसने कंट्रोल करने के बजाय थोड़ा ज्यादा कर दिया बस मामला। अच्छा। हद से ज्यादा। जैसे अभी भी अजमेर शरीफ में आप जाओ तो अजमेर शरीफ में हम भी जाते हैं तो वो लोग धक्के दे के निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? वो मजबूरन निकालते हैं कि सबको हाजिरी देने का मौका मिल जाए। जी। वो कोई नफरत की वजह से नहीं निकालते, सिर्फ इसलिए कि यार इतनी पब्लिक है, अब सब यहीं खड़े हो जाएंगे, अंदर 50-100 आदमी तो आता ही है, तो फिर ये 1 लाख आदमी कैसे हाजिरी देगा? इसलिए आप जाके देखना अजमेर शरीफ में लोग धक्के दे देते हैं जब ज्यादा कोई देर हो जाती है ना, थोड़ी देर। अच्छा। और उसके टाइम में तो आप खड़े ही नहीं हो सकते, बस अंदर से जाओ निकल जाओ बस, ताकि सबको हाजिरी का मौका मिल जाए। तो इसीलिए मदीने शरीफ में वहाँ खड़े नहीं होने देते कि लाखों आदमी जाता है। अगर तुम सभी खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ोगे वहाँ, तो फिर ये इतना मजमा है 50 लाख का, ये कैसे हाजिरी देगा? 50 लाख का हकीकत 1 लाख में तो कहाँ से कहाँ पब्लिक पहुँच जाती है, कितना बड़ा मजमा है। मैंने अभी अखबार में पढ़ा था, मुझे एक बात पे बहुत ज्यादा खुशी और हैरत होती है कि 1 हफ्ते के अंदर 56 लाख आदमियों ने जिहाद की है। हाँ बताओ। 56 लाख यानी 7 लाख आदमी रोज वहाँ जिहाद दे रहे। तो मैं कहता हूँ 7 लाख आदमी, अगर 7 लाख आदमी 1 हफ्ते में दे, 7 लाख आदमी वो डेली जिहाद कर रहा है। आपको जो है जयपुर में मिला करो तो वो मुफ्ती सईद साहब के खानदान से मिला करो, वो अच्छे आदमी हैं। और वहाँ पर जयपुर में बहुत सारी मस्जिदें हैं, यहाँ पर इस तरह के लोग नहीं हैं। अच्छा। तो आप तो इनसे कांटेक्ट रखो, इन लोगों से कांटेक्ट मत रखो ज्यादा आप, क्योंकि इनके नजदीक काबा शरीफ का इमाम जब मुसलमान नहीं तो इनसे दुआ सलाम करने से क्या फायदा। नहीं, अभी मैं आपको सत्तार साहब की बात बताऊंगा कि ये जो है ना 12 वफात का जुलूस कारी मोइनुद्दीन साहब ने चालू कराया था जयपुर के अंदर। अच्छा। इंतकाल हो गया 4 साल पहले। कारी मोइनुद्दीन, ये मुसाफिर खाने के पास में रहते थे। तो ये जुलूस कलेक्टर से काफी जद्दोजहद के बाद इसीलिए कराया था ये जुलूस कि भी हम मुसलमानों का एक दबदबा गैर मुस्लिम को दिखाई दे। हाँ, वो तो किसी मसलहत के तहत करा। हाँ, तो वो मतलब इन ख्याल से नहीं थे वो आला हज़रत वाले, और सही थे वो आदमी कारी मोइनुद्दीन। तो उन्होंने चालू करा। बाद में इन लोगों ने घाट गेट से जुलूस आता था यहाँ मुस्लिम मुसाफिर खाना,
तो 1999 की बात है। तो मैं यहाँ ला रखी थी शिकंजी, गर्मी का टाइम था। तो हाँ, शिकंजी का काम। तो एक साहब हरी पगड़ी वाले किताबें बेच रहे थे ठेले पे ही। तो ठेला लेके जल्दी जल्दी वापिस जाने लगे सावधानी की तरफ। तो मगरिब का टाइम था। तो मैं साइकिल पे गया, मैंने एक दो किताब मालूम करी पहले तो उनसे। मैं क्या तुम नमाज पढ़ लेते इसके अंदर, मगरिब की अजान हो रही है। तो हमारी यहाँ नमाज होगी नहीं पूरे शहर के अंदर। तो मेरे क्यों बोला ऐसी होगी नहीं। फिर मैं दूसरे दिन गया वहाँ मौलाना सत्तार के पास घाट गेट। तो मेरे साहब मैंने ऐसे, अच्छा वो मुझे ये समझते हैं ये जो ना सुन्नी है ये बोला। हाँ, सुन्नी तो ही अपन लोग सब, वो तो नहीं वो तो है, मतलब ये है कि दूसरा फिरका बना रखा ना। तो मैंने सत्तार साहब से कहा, मैंने ऐसे ऐसे एक आदमी किताब बेचा था और 12 साल के इसके अंदर, और वो मैं इससे कहा नमाज नहीं होगी। वो मैं ऐसा क्यों बोला नमाज नहीं होगी। तो मौलाना सत्तार साहब खुद बोल रहा है मुझसे, बोला नमाज नहीं होगी। मैं क्यों, बोले ये सलातो सलाम नहीं पढ़ते हैं, इनके पीछे नमाज नहीं होगी। मैं अगर हम कहीं फंस जाए, बोला तुम फिर ऐसे करना, तुम कहीं फंस जाओ ना कहीं भी, तो तुम जो है कहीं क्या वाले क्या बैठ जाना, जब भी अपनी नमाज पढ़ लेना तो तुम अपनी नमाज बाद में पढ़ लेना। ये मौलाना सत्तार बोल रहा है, जो फाजिल, बरेलवी, मुफ्ती और कारी सब कुछ बना हुआ घाट गेट का। अरे वो तो टीकमगढ़ के पास खड़गापुर का रहने वाला है, और वो बिरादरी से वो है, क्या कहते हैं, लीलगढ़ है। और ठीक है, वो तो पुराना आदमी हो चुका है वो तो मतलब ये आदमी वो बोल रहा है जो इनका सब कुछ बना हुआ है घाट गेट का। अरे वो सबसे मिल लेता है, देवबंदी बरेलवी जो भी जाएगा ना उससे भी मिल लेगा। वो तो दिखाने के लिए कट्टर बरेलवी बना हुआ है बस। तो अभी बताओ, जो आदमी इनका बड़ा आदमी ये बोल रहा है, तो और उम्मत का क्या हाल होगा बताओ। अरे वो तो मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। कुछ दिन बाद देखना जयपुर के जो जवान लड़के ना अंसारी बिरादरी के, ये भी कह देंगे कि यार नाम देवबंदी ना बरेलवी ना इलादी, हम सीधे मुसलमान सुन्नी रहेंगे, ये सब फालतू बातें नहीं चलेगी, लिखवा देंगे मस्जिदों पे। ठीक है साहब, ये जवान लड़के अब कुछ दिन बाद होशियार होने वाले, आप बेफिक्र रहे। ठीक, चलो मैं डलवा दूंगा चैनल पे इसको। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दीन। मैं आपका नाम नोट कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा अतर हुसैन काजी, मुल्ला अतर हुसैन काजी लिख लो आप। ठीक है काजी साहब, ठीक है। कभी आइएगा तो मुलाकात करिएगा यहाँ जयपुर में। जी हाँ, मोहम्मद दीन नाम है कि कुछ आगे पीछे और लगाते हैं? नहीं, मोहम्मद दीन। तो आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं सिरोंज जिला विदिशा MP से बोल रहा हूँ। MP से बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है साहब। ठीक है साहब, मैं डलवा दूंगा। ठीक है, ठीक।